اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ یوسف آیت نمبر 54۔ سورہ یوسف گزشتہ کل کے درس میں ہم نے پڑھا تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام جب جیل میں تھے تو اس وقت بادشاہ نے خواب دیکھا جس کی تعبیر بتانے والے وہاں کے جو معبر تھے بادشاہ کے ذاتی وہ عاجز آ گئے۔ تب اس کی تعبیر حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی بتلائی اور ساتھ تدبیر بھی بتلائی کہ خواب کی تعبیر سے کچھ یوں تھا کہ اب 7 سال جو ہیں اس میں بارشیں وغیرہ ہوں گی، فصلیں آئیں گی، لیکن اس کے بعد اگلے جو 7 سال آئیں گے وہ انتہائی شدید سختی کے ہوں گے، اس میں بارش بالکل نہیں ہوگی، یہ جو فصل جمع کی ہوگی اسی سے کھاؤ گے۔ بادشاہ نے جب اس کی تعبیر دیکھی تو کہا کہ اس شخص کو لے آؤ۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے پہلے اپنی صفائی کروائی ان عورتوں سے کہ میرے اوپر تم لوگوں نے تہمت لگائی ہے، وہ بتائے کہ اس میں آپ لوگ سچی کی ہے جھوٹی۔ ان سب نے کہا کہ حاشا للہ ما علمنا علیہ من سوء، ہم نے حضرت یوسف علیہ السلام میں کوئی برائی نہیں دیکھی، غلطی پہ ہم نہیں۔ آج کی جو آیات ہے اس میں صفائی ہونے کے بعد بادشاہ نے کہا اب تو معاملہ کھل گیا ہے، لہٰذا اب اس کو بلاؤ میرے پاس۔ وہ شرط حضرت یوسف علیہ السلام نے لگائی کہ وہ بھی پوری ہو گئی، اب اس کو بلاؤ میرے پاس۔ بلایا، آمنے سامنے بیٹھے، بات چیت کی۔ تو بات چیت میں حضرت یوسف علیہ السلام کو بہت معتبر، معزز اور انہیں کی بات چیت سے سنجیدہ آدمی لگے ان کو بادشاہ کو۔ بادشاہ نے کہا کہ ہم آپ کو اپنے پاس رکھنا چاہتے ہیں، آپ ہمارے پاس رہیں، عزت کا مقام اور مرتبہ آپ کو دیں گے۔ عہدے کی پیشکش بادشاہ نے خود کی کہ ہم آپ کو اپنے پاس یہاں رکھتے ہیں۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ اجعلنی علی خزائن الارض، جو آپ کے پاس ملک کی جو خزانہ ہے وہ میرے حوالے کر دیے جائے، کیونکہ آگے جو اندر سالی آ رہی ہے اس کی مینجمنٹ وغیرہ ساری میرے ذمہ ہو، تاکہ یہ وقت اچھے طریقے سے گزر جائے، مخلوق خدا کو پریشانی نہ ہو کسی طریقے سے۔ تو بادشاہ نے چونکہ مزاج میں سمجھ بھی لیا تھا ان کو اور پہلے سے کردار بھی ان کے سامنے آ گیا، تو ان کو وزارت خزانہ یہ ان کے حوالے کر دی۔ تو بادشاہ تو نام کا بادشاہ تھا لیکن سارے معاملات باقی اس کے حوالے کر دیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام اپنی مرضی سے جیسے چاہے اس میں تصرف کرتے رہے، سارے اختیارات ان کے پاس چلے گئے۔ اسی اثناء میں 7 سال گزر گئے، حضرت یوسف علیہ السلام اس تدبیر کے مطابق اپنے پاس غلے کا سٹاک رکھتے رہے۔ یہاں ان کے پاس کاپ جو وافر مقدار میں آیا، اگلے سال 7 سال شروع ہو گئے۔ جب اگلے 7 سال شروع ہوئے کاپ سالی کے، تو آس پاس کے علاقوں میں اب جب گندم وغیرہ اور چیزوں کی قلت شروع ہو گئی تو وہ دوڑ کے ادھر آنے لگ گئے، جو ان کو پتہ چلا کہ بھئی یہاں سب کچھ مل رہا ہے۔ باقی لوگوں کے پاس پیسوں کے عوض بھی کہیں پہ نہیں تھا، یہاں تو چلو پیسوں کے عوض مل جاتا تھا۔ تو چونکہ ہر بندے کو اس کے مطابق، ضرورت کے مطابق دینا تھا، یہ نہیں کہ ایک بندہ آگے سب کچھ اٹھا کے لے جائے۔ تو اس ترتیب سے کہ ہر بندہ جتنی اس کی ضرورت تھی بیان کرتا، اس کی مزاج کو دیکھتے اور ان کو حضرت یوسف علیہ السلام حوالے کر دیتے۔ اسی اثناء میں حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی وہ وہاں آئے۔ تو جب بھائی آئے تو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو پہچان لیا، وَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ، اور ان کے بھائی وہ پہچان نہیں سکے کہ یہ وہی ہمارا چھوٹا بھائی ہے جس کو ہم نے کنویں میں پھینکا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو بٹھایا، اکرام کیا، عزت کی، ان کی اچھا کھانا کھلایا، اچھی رہائش دی، ان کو اپنے پاس رکھا ان کو۔ اس کے بعد حال احوال لیا۔ تو انہوں نے جو بھائی تھے وہاں پہ 10، انہوں نے کہا کہ ہمارا 11واں بھائی ہمارے گھر میں ہے، بنیامین کا کہا کہ وہ گھر میں ہے تو اس کا حصہ بھی ہمارے حوالے کیے گئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ نہیں، اس کو اگلی بار ساتھ لاؤ تاکہ ہمیں یہ پتہ چلے کہ آپ واقعی اس میں سچے ہو، آپ کا بھائی ہے۔
ہم اس کا حصہ بھی آپ کو دے دیں گے، اور 10 اونٹ ہر بندے کو ایک ایک اونٹ کا غلہ حوالے کیا، اور جاتے وقت ہر جو سامان تھا ان کا اسی غلے کے اندر، تاکہ یہ جو پیسے ان نے دیے تھے یہ پیسے بھی اسی میں ڈال دیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اس غلے کے جو ان کو دیے اپنے بھائیوں کو، اس کے پیسے بھی نہیں لیے، اور یہ نہیں کہ پیسے نہ لے کر ان کو احسان جتلایا کہ یہ ان کو واپس کیا، بلکہ ان کو بتلائے بغیر چھپکے سے اس کے سامان میں ڈال دی کہ جا کر یہ اپنے گھر میں دیکھیں گے، جب سامان کھولیں گے اس کے اندر سے جو پیسے ان کو نکل آئیں گے تو ان کو یہ علم ہوگا کہ ہمارے جو ہے نا وہ پیسے واپس کر دیے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے یہ حسن سلوک کیا اور کہا کہ اگلی بار جب آپ آؤ گے جب یہ آپ کے پاس غلہ ختم ہو تو اس بھائی کو ساتھ لے آؤ۔ اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ نبی کا نبوت کا اخلاق کیسے ہوتے ہیں، کہ جن بھائیوں نے ان کے ساتھ زیادتیاں کی، اتنی جن کی وجہ سے حضرت یوسف علیہ السلام در بدر ہوئے، جیل میں بھی انہی کی وجہ سے غالب یہ نہیں رہے کہ اپنے گھر میں ہوتی تو ٹھیک تھے، لیکن انہی کی وجہ سے وہ ہوئے، لیکن انہوں نے اپنے بھائیوں کو آج جب وہ سب کچھ اختیار ان کے پاس تھا تو بھائیوں کا بجائے اس کے کہ عام اس پہ رکھتے، ان کو اچھا احسان سے معاملہ کیا، اچھی مہمان نوازی کی، اور پھر جاتے وقت پیسے بھی ان کو حوالے واپس کر دیے۔ قال الملک وقال الملک ائتونی بہ، اور بادشاہ نے کہا لے آؤ میرے پاس اس کو، حضرت یوسف کو، استخلص لنفسی، میں اس کو خالص اپنے لیے رکھ لوں گا، یعنی وہ اب میرا کام کرے گا، یہاں پر میرے پاس رہے گا۔ فلما کلمہ، جب بادشاہ نے اس سے بات چیت کی، آپس میں مکالمہ ہوا، بات چیت کی، جس کو آپ یوں کہیں کہ انٹرویو ہوا۔ قال انک الیوم لدینا مکین امین، بادشاہ نے کہا انک الیوم، باقی تو آج، اب سے، آج کے دن سے، لدینا ہمارے پاس، مکین جگہ پائے گا، امین معتبر، عزت والے، ہمارے پاس ہی آپ رہو گے، عزت والا مقام آپ کو دیتے ہیں۔ قال اجعلنی علی خزائن الارض، حضرت یوسف علیہ السلام کہنے لگے اجعلنی، مجھے بنا دیں، علی خزائن الارض، زمین کے خزانوں پہ، یعنی ملک مصر کے خزانوں پہ مجھے نگران بنا دیں۔ انی حفیظ علیم، بے شک میں نگران ہوں، نگہبان ہوں، علیم جاننے والا ہوں، یعنی کس طرح اس کو مینجمنٹ کرنی ہے اس کا علم ہے میرے پاس۔ وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، اللہ جل شانہ فرماتے ہیں اسی طرح ہم نے ٹھکانہ دیا حضرت یوسف علیہ السلام کو اس زمین میں، يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ، وہ ٹھکانہ پکڑتے حیث یشاء، جہاں چاہتے تھے، یہ ساری ان کے پاس تھی، جہاں دل چاہتا آگے پیچھے پھرتے جاتے۔ نصیب برحمتنا من نشاء، ہم اپنی رحمت جس کو چاہتے ہیں پہنچاتے ہیں۔ ولا نضیع اجر المحسنین، اور ہم احسان کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتے، یعنی دنیا میں بھی ہم ان کی نیکی کا پھل دیتے ہیں، اور آخرت میں جو آخرت تو ہے ہی ان کے لیے بنی، لیکن دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ نیکی کا بدلہ دیتے ہیں۔ والاجر الآخرۃ خیر للذین آمنوا وکانوا یتقون، اور البتہ آخرت کا اجر وہ زیادہ بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے، وکانوا یتقون، اور وہ اللہ سے ڈرتے تھے، کفر و شرک سے بچتے تھے۔ وجاء اخوۃ یوسف، اور آئے بھائی یوسف علیہ السلام کے، فدخلوا علیہ، اس کے پاس داخل ہوئے، فعرفہم، حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو پہچان لیا، وہم لہ منکرون، اور وہ اس کو نہیں پہچانتے تھے۔ فلما جہزہم بجہازہم، جب یوسف علیہ السلام نے تیار کروایا بجہازہم، ان کا سامان، قال، تو جاتے وقت ان کو یہ کہا ایتونی بأخ لکم، آپ لے آؤ، بأخ لکم، تمہارا بھائی، من ابیکم، جو باپ کی طرف سے، یہ باپ شریک بھائی تمہارا، وہ لے آؤ تم۔ الا ترون، آیا تم دیکھتے نہیں، انی اوفی الکیل، کہ میں نے ماپ پورا دیا ہے، وانا خیر المنزلین، اور میں بہتر مہمان نوازی کرنے والا ہوں، یعنی بہتر مہمانوں کے اکرام بہتر انداز میں کرتا ہوں۔ فَإِن لَّمْ تَأْتُونِي بِهِ، اگر تم لے کر نہیں آئے میرے پاس اس کو، فَلَا كَيْلَ لَكُمْ، تو کوئی سامان نہیں ہوگا تمہارے لیے، عندی میرے پاس، وَلَا تَقْرَبُوا، نہ میرے پاس آنا، میرے قریب آنا، یعنی میرے بھائی کو، اپنے بھائی کو لے کر آنا
اگر تم لا سکو تو ٹھیک ہے، اگر لا نہیں سکو تو پھر میرے پاس نہیں آنا، آئندہ تم لوگوں کو غلہ نہیں ملے گا۔ قالوا سنراود عنہ، وہ کہنے لگے سنراود عنہ اباہ، ہم عنقریب اس کو اپنے والد سے پھسلا کے لے آئیں گے، وَإِنَّا لَفَاعِلُونَ، اور بے شک ہم یہ کام کریں گے۔ ظاہر بات ہے کہ اس سے پہلے انہوں نے بہانے سے حضرت یوسف علیہ السلام کو لے کر گئے تھے، انہوں نے کہا کہ دوسری بار ہم بہانہ بنائیں گے اور اس بھائی کو بھی اٹھا کے لے آئیں گے۔ وقال لفتیانہ جعلوا، اور کہا حضرت یوسف نے لفتیانہ اپنے خدمتگاروں کو، اجعلوا بضاعتہم، ان کے جو پیسہ ہے اس کو رکھ دو، فی رحالہم، انہی کے سامان میں، لعلہم یعرفون، شاید کہ وہ اس کو دیکھ لیں پہچان لیں، اذا انقلبوا الی اہلہم، جب وہ لوٹیں اپنے گھروں میں، لعلہم یرجعون، تاکہ وہ پھر دوبارہ آئیں۔